السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 2۔ پارہ نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کو بتایا ہے، جن میں سے چند باتیں یہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں اپنے احسان کے بارے میں بتلایا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو لوگوں کو اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے اور اس کی تعلیمات کے مطابق ظاہری و باطنی خرابیوں سے ان کے دلوں کو پاک و صاف کرتے تھے، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ لہٰذا اس نعمت کے ملنے پر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا چاہیے اور ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد کے بارے میں بتلایا ہے کہ دنیا میں انسان کو مختلف قسم کی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز کے ذریعے ان تمام آفتوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مصیبت کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر اللہ کی طاعت و عبادت میں لگا رہے اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، پھر تمام شرائط و آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اس قرب اور اللہ کی نصرت و مدد کی وجہ سے اس کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی آزمائش کے بارے میں بتلایا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے بندوں کو دو طرح سے آزماتا ہوں، کبھی تو دشمن کے خوف سے، فقر و فاقہ، جانی و مالی نقصان، پھلوں کی کمی، بیماری و پریشانی کے ذریعے آزماتا ہے، اور کبھی مال و دولت، آل و اولاد، عزت و راحت اور دنیاوی نعمتیں دے کر آزماتا ہے۔ اگر بندہ ان مصیبتوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس امتحان میں اس کو کامیابی کی خوشخبری سناتا ہے۔ اس لیے مومن بندوں کو مصیبت سے گھبرا کر شکایت کرنے کے بجائے اللہ سے بے شمار اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پارہ نمبر 2 میں صبر کے بدلے کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے رنج و غم کے موقع پر صبر کرتے ہیں اور شریعت کی حد میں رہتے ہیں اور زبان کو شقوے سے پاک رکھ کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں اور اسی کی ملکیت ہیں، اپنے مالک کے ہر فیصلے پر دل سے راضی ہیں، ہم بھی ایک دن اس کے دربار میں حاضر ہوں گے جہاں ہر کھوئی ہوئی چیز ہم کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والے بندے کے ساتھ خاص رحمت و مغفرت کا معاملہ اور بے شمار اجر کا معاملہ فرمائے گا، اور بیت الحمد کے نام سے اس کے لیے جنت میں شاندار محل بنوائے گا۔ اور وصیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ انسان دنیا میں رہتا ہے تو مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، کسی سے حق لینا ہے تو کسی کو دینا ہے، کسی سے قرض وصول کرنا اور کسی کا قرض ادا کرنا ہوتا ہے، کسی کی امانتیں رکھی ہوئی ہوتی ہے اور موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وصیت ہر وقت لکھی ہوئی تیار رہنی چاہیے۔ جس کا جو حق یا قرض یا امانتیں ہیں یا دینی فرائض اور واجبات ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے تو ان سب باتوں کو لکھ لینا چاہیے تاکہ اچانک موت آ جائے تو وارثین اس کو ادا کر سکے۔ روزہ رکھنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ صحبت سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ پچھلی امتوں پر فرض تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کی فرضیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کو تقوی اور پرہیزگاری کی صفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ روزہ جہاں انسان کی روحانی ترقی کا ذریعہ ہے وہیں جسمانی صحت و قوت کا سبب بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پارہ نمبر 2 میں چاند کی تاریخ کے بارے میں بتلایا ہے کہ چاند لوگوں کے لیے اسلامی تاریخ اور مختلف عبادات کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اسی لیے اس تاریخ کا
یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ چاند کے متعلق پائے جانے والے غلط عقائد کی وجہ سے شادی بیاہ نہ کرنے کا رواج آج بھی نہ جانے کتنے مسلم گھرانوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کے ذریعے عبادات کے اوقات بتا کر ان تمام غلط رسموں کی اصلاح فرما دی، لہٰذا ہمیں اپنے دینی و دنیاوی کاموں اور حج جیسے دینی فریضہ کی ادائیگی میں اسلامی تاریخ کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام میں پورے داخل ہو جانے کے لیے کہہ رہا ہے اس قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بدن کے ظاہری حصوں اور دل و دماغ سب کو اسلام کے تابع کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پیر اور ظاہری اعضاء سے تو اسلامی احکام کو ادا کر رہے ہو، لیکن دل اس پر مطمئن نہ ہو، یا دل سے تو مطمئن ہے مگر ہاتھ پیر اور ظاہری اعضاء کا عمل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے تمام احکام کو مانو اور اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالی ہمیں پورے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے فریب کے بارے میں بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی صداقت و سچائی اور ہدایت کی راہوں کو روشن کر دیا ہے، مگر دنیا پرست لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ مال و دولت کی کثرت، موٹر کار، عالی شان بنگلوں اور دنیا کی چمک دمک نے حق سے ہٹا کر اس کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ وہ اسی کو انسان اپنی کامیابی سمجھتا ہے اور ترقی کا آخری درجہ سمجھتا ہے۔ اس غلط معیار کی وجہ سے وہ اللہ کے نیک صالح بندوں کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن اللہ کے یہ مقبول بندے رتبے میں ان سے کہیں بلند اور جنت میں عیش و عشرت کی زندگی کے مالک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت حاصل کرنے والوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ اپنے بندے کی جتنی بڑی جانی و مالی قربانی کے ذریعے آزمائش کیا کرتا ہے، اتنے ہی بڑے انعام سے اسے نوازتا ہے، کیونکہ اس نے جنت کو مشقتوں سے اور جہنم کو خواہشات و لذتوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ لہٰذا جو شخص دنیا میں جنت کا طلبگار ہوگا وہ نفسانی خواہشوں اور برے اعمال سے بچے گا اور دین حق کی راہ میں مخالفوں کی سختیوں کو برداشت کرے گا اور جانی و مالی قربانی دے کر امتحان میں کامیابی حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دینی کوشش کے بدلے اسے دنیا میں نصرت اور آخرت میں اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 2 میں عورت کے مسائل حیض و نفاس کے بارے میں بتلایا ہے کہ شریعت اسلام میں ماہواری کے دنوں اور حیض کی حالت میں عورتوں سے صحبت یعنی جسمانی تعلق قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں عورتوں کے ساتھ کھانے پینے، بات چیت کرنے، اٹھنے بیٹھنے اور ملنے جلنے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ دیگر مذاہب کے مقابلے میں یہ اسلام ہی کی خوبی اور کمال ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں نیک کام نہ کرنے کی قسم کھانے والے لوگوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ نیک کام نہ کرنے کی قسم کھائے۔ اس کے باوجود اگر کسی آدمی نے اپنی جہالت اور نادانی کی بنا پر کوئی نیک کام نہ کرنے کی قسم کھا لی، مثلا کہہ دیا کہ فلاں رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ نہیں کروں گا، یا یہ کہہ دیا کہ والدین سے بات چیت نہ کروں گا، یا یہ کہہ دے کہ صدقہ و خیرات نہیں کروں گا، تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے اور خیر کے کاموں میں مشغول ہو جائے۔ ایسی قسموں کو توڑ کر نیک کام کرنا ہی ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 2 میں بچوں کو دودھ پلانے کے بارے میں بتلایا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی پوری مدت 2 سال ہے۔ اگر ماں بچے کی کسی مصلحت کی وجہ سے آپسی مشورے کے بعد 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑا دے یا کسی عذر کی وجہ سے 2 سال سے زائد 2.5 سال تک دودھ پلائے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ بچے کو دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری ہے۔ ہاں اگر ماں کی کسی مجبوری یا عذر کی وجہ سے دوسری عورت سے اجرت پر دودھ پلوانا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، البتہ دودھ پلانے والی کی
اجرت متعین کر کے وقت مقررہ پر ادا کر دینا ضروری ہے، اس میں ٹال مٹول کرنا درست نہیں ہے۔ اور عورت کے مسائل کے بارے میں فرمایا ہے کہ کسی کا شوہر انتقال ہو جائے تو عدت کب تک گزارے، اس کی مدت کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس پر 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنا ضروری ہے۔ 4 مہینہ 10 دن تک وہ عورت سوگ منائے، یعنی خوشبو اور مہندی استعمال نہ کرے اور نہ بناؤ سنگھار کرے، اور اس مدت میں نہ کسی جگہ نکاح کرے اور نہ صاف لفظوں میں اس عورت کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا جائے۔ البتہ عدت گزرنے پر شرعی طریقے سے اسے نکاح کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اور نماز کی پابندی کے بارے میں بتلایا ہے کہ نمازوں کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کی پابندی کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، تمام فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ وقت پر نماز پڑھی جائے۔ نمبر 2، نمازی کا جسم ہر طرح پاک و صاف ہو، دل میں عاجزی و انکساری ہو، سنتوں اور مستحبات کو ادا کرنے کا پورا خیال ہو۔ نمبر 3، یہ سمجھ کر نماز پڑھی جائے کہ نمازی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر کم از کم دل میں یہ خیال جمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وبا اور بیماری سے بھاگنے والوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ تقدیر الہی کے مقابلے میں انسان کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دے سکتی۔ اسی وجہ سے ایمان والوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی بیماری پھیل جائے تو جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ جانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ کے لوگوں کا وہاں جانا بھی درست نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت ہزاروں کی تعداد میں شہر میں بیماری کے پھیل جانے کی وجہ سے بھاگ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے علاقے میں ان کو موت دی جہاں کوئی بیماری نہیں تھی۔ اور اسی طرح کے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور شیئر کرے ثواب کی نیت سے۔ خدا حافظ۔